بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 30 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 31 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان تجتنبوا، اگر تم اجتناب کرو، بچو، کبائرہ، بڑے بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم بخش دیں گے تمہارے چھوٹے گناہوں کو، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے، لے جائیں گے۔ تجتنبوا، ان شرطیہ ہے، اگر تم اجتناب کرو۔ اجتناب کا معنی مفسرین فرماتے ہیں کہ کوئی کام آدمی کر سکتا ہے لیکن اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے اس کام کو نہیں کرتا۔ مثلا گناہ کے اسباب موجود ہیں، مواقع موجود ہیں، لیکن اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا، جہنم کی سزا ملے گی۔ جس طرح دنیا میں آدمی بہت سے کام کر سکتا ہے لیکن قانون کے ڈر سے آدمی نہیں کرتا کہ یہ نو انٹری ہے، اس میں گاڑی نہیں لے کے جائیں گے کہ کہیں آگے پولیس نہ ہو۔ اسی طرح اشارہ بند ہے، نکل سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیمرہ نہ لگا ہو، کہیں پولیس نہ کھڑی ہو۔ یعنی دنیا میں بہت سے ایسے چیزیں ہیں کہ انسان وہ کر سکتا ہے لیکن قانون کے ڈر سے آدمی نہیں کرتا۔ تو ہر وہ کام جو انسان کر سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، ڈر سے نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو اس کو اجتناب کہتے ہیں۔ کبائر، کبیرتن کی جمع ہے۔ کبیرہ گناہ، اس کے مقابلے میں صغیرہ کا لفظ بولا جاتا ہے، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ۔ تو اب کبیرہ گناہ وہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی سزا بیان فرمائی ہے، یا مختلف اس کی تعریفیں۔ تو فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے۔ تو آگے اس کی جزا پھر آئی، ان شرطیہ ہے نا، اس میں پہلے شرط ہوتی ہے، آگے جزا ہوتی ہے۔ تو اگر تم بڑے بڑے گناہ جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے ان سے اجتناب کرو گے، رک جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری سیئات، یہاں مراد صغیرہ گناہ ہیں، ان کو معاف فرما دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں داخل کریں گے عزت کی جگہ، یعنی جنت عطا فرمائیں گے۔ اب کبیرہ گناہ کس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں یعنی چند چیزیں ہیں کہ ہر وہ گناہ جس پر حد واجب ہوتی ہے اس کو کبیرہ کہا جاتا ہے۔ مثلا شراب پہ حد ہے، چوری پہ حد ہے، بدکاری پہ حد ہے، قتل پہ حد ہے۔ اور ہر وہ گناہ جس پہ قرآن و سنت میں شدید وعید ہے کہ اس کی سزا جہنم ہوگی، اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا،
اس کو بھی کبیرہ کہا جاتا ہے۔ پھر جس گناہ کو لاپرواہی اور بے باکی سے کیا جائے وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، کوئی بات نہیں ہے، خیر ہی ہے، یعنی یہ کہہ کے آدمی کر لیتا ہے خیر ہی ہے، یا یہ کوئی نہیں توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، یہ جو ہے نا کہ یہ سوچ کے کہ توبہ کر لیں گے پھر گناہ کرتے رہنا، ایک ہے کہ انسان سے گناہ ہو گیا اور پھر اب وہ توبہ کر رہا ہے، اور ایک ہے توبہ کی امید پہ گناہ کرنا، کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ کر لیں گے۔ تو اس طرح یعنی جس پہ حد واجب ہو، جس پہ شدید وعید آئی ہو، اسی طرح جو گناہ لاپرواہی سے چاہے معمولی بھی ہو اس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ تو بعض عرفاء یہ فرماتے ہیں کہ تم یعنی یہ صغیرہ اور کبیرہ کی بحث میں نہ پڑو، یہ دیکھو کہ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، صرف اس ارادے سے تم گناہوں سے بچو۔ اب بہت سے گناہ ہیں جن کو احادیث مبارکہ میں کبیرہ سے تعبیر کیا گیا ہے، احادیث مبارکہ میں ان کو کبیرہ فرمایا گیا ہے اور ان سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اب اس کی تعداد جو ہے وہ بعض احادیث میں آئی ہے کہ 7 ہیں، بعد میں 9 بیان ہوئے ہیں۔ اب یہ حصر مقصود نہیں ہے کہ صرف یہی ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ بہت سے ایسے گناہ ہیں جن پہ کبیرہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک روایت یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ 7 ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، بعض روایات میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ 70 ہیں یا 700 ہیں۔ تو اس طرح بہت سے گناہ ہیں جن پہ قرآن و حدیث میں ان پہ وعید آئی ہے۔ اب احادیث مبارکہ میں دیکھیے، یہ باقاعدہ ایک باب ہے پورا احادیث مبارکہ کی کتابوں میں کبیرہ کا، گناہ کبیرہ۔ اس میں یہ مشکوٰۃ شریف ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی باب الکبائر شروع میں یعنی اس کو بیان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کون سا گناہ بڑا ہے؟ قال ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو سب سے کبیرہ گناہ شرک ہے۔ شرک کفر کی بہت سی قسموں میں سے ایک کفر ہے۔ تو عام طور پر شرک بول کے کفر مراد لیا جاتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں معاف فرمائے گا کہ اس کا کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ عرب کے اندر چونکہ اس وقت یہی صورت پائی جاتی تھی کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ تو مراد ہر کفر ہے، کوئی بھی کفر ہے وہ اس کی مغفرت اور بخشش نہیں کہ جب کفر کی حالت میں کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے۔ کفر اور شرک کی معافی کی ایک ہی صورت ہے کہ انسان اب جب زندہ سلامت ہو اس وقت اس سے تائب ہو کے ایمان قبول کر لے۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔
قال ثم ایٌ، پھر انہوں نے عرض کیا حضور اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ قال ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، حضور نے فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں گے، یعنی اس ڈر سے کہ کھانا کہاں سے کھائیں گے اس کو قتل کرنا۔ عرب کے اندر یہ بھی تھا کہ وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ارشاد فرمایا تو اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ سننے والے ان کے حالات کو مد نظر رکھا یا وہاں موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو اس لیے ان کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس میں یہ ترتیب بیان فرمائی۔ شرک تو کفر تو سب سے پہلے ہے کہ ہر جگہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ وہی ہے کہ جو آدمی کفر کی حالت میں مر گیا اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے حالات کے مطابق مختلف مواقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان فرمائیں وہ احادیث مبارکہ میں ہیں۔ تو یہاں جو ہے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس وجہ سے، اس ڈر سے قتل کر دیں کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ قال ثم ایٌ، انہوں نے عرض کیا حضور اس کے بعد، قال ان تزنی حلیلۃ جارک، حضور نے فرمایا کہ بدکاری، اور بدکاری میں بھی سب سے جو بدترین درجہ بیان فرمایا وہ یہ کہ اپنے پڑوس میں بدکاری کا تو مظاہرہ کرے، یعنی جہاں پہ تجھے محافظ ہونا چاہیے تھا جس کی عزت کا، اسی کی عزت پہ تو نے یعنی ڈاکہ ڈالا اور داغدار کیا، تو یہ بدکاری میں بھی بدترین صورت یہ ہوگی۔ تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود فانزل اللہ تصدیقہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تصدیق قرآن پاک میں نازل فرمائی، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود اور عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی بھی جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ ہاں حق یعنی شریعت کا حق جو جس کو وہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ ولا یزنون، اور وہ بدکاری نہیں کرتے، یعنی جو حضور نے فرمایا تھا اس کی تصدیق قرآن پاک میں نازل ہوئی۔ تو یہاں تین چیزوں کا بیان ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر، کبیرہ گناہوں کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، یعنی جائز امور کے اندر والدین کی نافرمانی کرنا۔ اگر والدین کسی ناجائز کام کا حکم دیں، کفر کا حکم دیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں والدین کی بات تو نہیں مانی جائے گی، لیکن جائز امور میں ان کی نافرمانی جس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو اور ان کو دکھ پہنچے۔ وقتل النفس، اور کسی جان کو قتل کرنا، یعنی بلا وجہ بغیر قصور کے کسی کو قتل کرنا۔ والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم کھانا۔ تو اس میں ان چار چیزوں کو بیان کیا۔ یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے والوں سننے والوں کے حالات کے مطابق بہت سے ارشادات فرمائے ہیں۔ تو اب علماء نے پھر ان تمام احادیث اور تمام ارشادات کو جمع کر کے پھر آخر میں وہ نتیجہ جو نکالا، اور ایک حدیث پاک میں ہے شہادت الزور، یعنی یہاں جو ہے یمین غموس، جھوٹی قسم کھانے کا ذکر ہے۔ اب جھوٹی قسم انسان جان بوجھ کر کسی معاملے میں قسم کھاتا ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ معاملہ اس طرح نہیں ہے،
اس کے علم میں ہے، اس کو یقین ہے کہ معاملہ اور واقعہ اس طرح نہیں ہوا ہے، تو پھر وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ کہ مثلاً ایک آدمی نے کہا کہ جی اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ فلاں آدمی نے اپنے ہاتھ سے فلاں کو چھری سے مارا، چاقو سے مارا یا پستل سے مارا، حالانکہ اس کو علم ہے کہ جس وقت وہ واقعہ ہوا ہے اس وقت وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا، لیکن وہ اب عدالت میں کورٹ میں جا کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں وہاں موجود تھا کہ اس آدمی نے اس کو یوں مارا ہے، یوں کاٹا ہے۔ یا جس طرح مثلاً کہا جاتا ہے اللہ کی قسم یہ چیز میں نے خود 100 کی خریدی ہے، اب تمہیں یہ 90 کی کیسے دے دوں، حالانکہ وہ اس نے 50 کی خریدی ہے اور اس کے وہ 200 مانگ رہا ہے، اور کوئی کہتا ہے بھئی 90 لے لو یا 100 لے لو، تو وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے یہ 100 کی خریدی ہے، یا اللہ کی قسم یہ مجھے 100 کی پڑتی ہے، حالانکہ وہ ساری کیلکولیشن کر کے بھی اس کو 50 کی پڑ۔ تو اس طرح جان بوجھ کے معلوم ہے اس کو، ایک ہوتا ہے کہ انسان اپنے علم کے مطابق قسم کھاتا ہے اور اس کے علم کے مطابق واقعہ ایسے ہی ہوا ہے، لیکن حقیقتاً واقعہ اس طرح نہیں ہوا، لیکن اس کے علم کے مطابق اس طرح ہوا ہے۔ تو اپنے علم کے مطابق، یقین کے مطابق وہ اگر قسم کھاتا ہے تو پھر وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ ویسے زیادہ قسمیں کھانے سے ہمیشہ منع کیا گیا ہے کہ بلا وجہ بلا ضرورت آدمی کو قسم ہی نہیں کھانی چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی اس کو یقین ہے کہ واقعہ ایسے ہوا ہے پھر اس کے مطابق وہ قسم کھاتا ہے تو پھر گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر معلوم ہے کہ اس طرح نہیں ہوا ہے پھر اس کو اس پہ قسم کھاتا ہے کہ ایسے ہوا ہے تو اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے۔ اور غموس یہ بنا ہے غماسہ سے۔ غماسہ کا معنی ہوتا ہے پانی میں ڈبکی لگانا، تو یمین غموس ایسے ہے کہ جیسے وہ جہنم کے اندر ڈبکی لگا رہا ہے، اس لیے اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا شرک، والدین کی نافرمانی، قتل نفس اور جھوٹی قسم یہ کبائر ہیں۔ اور ایک روایت میں یمین غموس کی بجائے شہادت الزور کہا گیا کہ جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی، یہ یعنی ایک آدمی اس کو معلوم ہے کہ واقعہ اس طرح نہیں ہوا ہے پھر جا کے وہ گواہی دیتا ہے کہ اس طرح ہوا، یعنی قسم نہیں ہے لیکن گواہی ہے، وہ جا کے گواہی دیتا ہے جھوٹی معلوم ہونے کے باوجود، تو یہ کبائر میں شمار۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ موبقات، موبقتن کی جمع جو ہلاک کرنے والی، یعنی بڑے گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے کہ جن کے سبب سے ہلاکت ہے دنیا میں اور آخرت میں، تو فرمایا 7 سے بچو۔ تو یہ یعنی جو کبائر ہیں اس میں کوئی حصر نہیں ہے، بعض گناہ دوسروں کی نسبت بڑے ہیں، اور مختلف مواقع پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا اس سے یہی ہے کہ یعنی ان کی تعداد کوئی حصر نہیں ہے، ہر گناہ دوسرے کے اعتبار سے بھی بڑا ہے۔ تو بہرحال بعض احادیث میں جس طرح ایک میں 3 کا بیان ہوا ہے، ایک میں 4 کا بیان ہوا ہے، یہاں 7 فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ہلاک کرنے والی 7 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا الشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ یہ دیکھیں، یہ جہاں بھی کبائر کی بحث ہو رہی ہے اس کا ضرور ذکر ہے کہ کفر ایک ایسی چیز ہے کہ جو کفر کی حالت میں مر گیا، چاہے وہ بظاہر دنیا میں بڑے اچھے کام بھی کرتا رہا، تو دنیا میں تو اس کا فائدہ اس کو ملتا رہا ہوگا، یعنی لوگوں نے تعریف بھی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی نعمتیں بھی اس کو ملیں، لیکن کافر کی کوئی نیکی جو کفر کی حالت میں مر گیا آخرت میں اس کو فائدہ مند
نہیں ہوگی۔ جو کفر کی حالت میں مر گیا اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حتمی فیصلہ۔ تو اس لیے ہر جگہ شرک کو یعنی کفر کو سب سے پہلے بیان فرمایا، اور کفر کی توبہ کی صورت یہ ہے کہ انسان اپنے ہوش و حواس میں اپنی زندگی میں کفر سے تائب ہو کے ایمان کو قبول کرے، تو یہ کفر سے یعنی شرک کی بخشش کی ایک صورت ہے۔ جب شرک اور کفر کی حالت میں مر گیا تو پھر اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آگے فرمایا والسحر، اور جادو، یہاں جادو کا بھی ذکر کیا کہ جو جادو کرتا ہے یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو قتل کرنا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کو حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی جو شریعت کا حق ہے، اور وہ بھی ہر آدمی کا اپنا منصب نہیں ہے کہ کوئی آدمی خود ہی اٹھے اور فیصلہ کر دے اور قتل کر دے۔ اگر کسی کا یعنی شرعی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے کسی کا قتل ہے تو وہ بھی گورنمنٹ کا کام ہے کہ عدالت فیصلہ کرے گی اور اس پہ عمل درآمد گورنمنٹ کرے گی۔ وَأَكْلِ الرِّبَا، اور فرمایا سود کھانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا۔ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جہاد میں، جنگ میں پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اور پاک دامن مومن سادہ لو عورتوں پر تہمت لگانا، یعنی ان پہ بدکاری کا الزام، کہ خواہ مخواہ آدمی کسی کے بارے میں یعنی جیسے کچھ علم نہیں ہے تو ویسے ہی وہ شبہ کی بنا پہ یا وہم کی بنا پہ کسی پہ الزامات کر دے۔ تو خاص طور پر جو محسنات کا یعنی عورتوں کا بیان ہوا کہ عام طور پر اس کا زیادہ یعنی پایا جاتا ہے، ورنہ یعنی جھوٹا الزام کسی پہ بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کا یہی حکم ہے۔ تو ان پہ قذف کا معنی ہوتا ہے بدکاری کا الزام عائد کرنا، کہ جس کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے اور خواہ مخواہ وہ بلا وجہ کسی پہ بدکاری کا الزام عائد کرنا۔ تو یہاں 7 چیزیں بھی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جب کوئی آدمی بدکاری کر رہا ہوتا ہے تو بدکاری کرتے ہوئے وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی جب بدکاری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہے۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، اور چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہے۔ ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن، اور شرابی جب شراب پی رہا ہوتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہے۔ ولا ینتہب نہبۃ یرفع الناس الیہ فی ابصارہم حین ینتہبها وہو مؤمن، اور کوئی آدمی کسی کا مال نہیں چھینتا جب وہ مال چھین رہا ہوتا ہے، یعنی لوگ آنکھیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس حالت میں وہ مومن۔ اب اس کی یعنی ایک تو ہے چوری ہوتی ہے کہ آدمی نے کہیں مال رکھا تو اس کی غفلت کی حالت میں وہ اس کو اٹھا کے لے گیا۔ ایک ہوتا ہے نہبتاً، یعنی کسی سے چھینا اور بھاگ گیا، اور ایک ہے ڈاکہ، کہ بھاگا نہیں بلکہ یعنی کسی اسلحہ کے زور پہ اس سے ہر چیز اس کی نکلوا رہی اور وہ آدمی بے بس ہے، کچھ کر نہیں سکتا ہے۔
تو یہ ساری صورتیں اس میں موجود ہیں کہ یعنی چور کے لیے فرمایا کہ چوری کی حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا۔ ولا ينتهب نهبة، کہ کوئی آدمی جس کو اچکا کہتے ہیں کہ کوئی چیز اٹھائی اور بھاگ گیا، اور ایک ڈاکہ ہے کہ جس میں بھاگتا بھی نہیں ہے بلکہ وہ اپنے پاور اسلحہ کے زور پہ اس سے ہر چیز خود نکلوا لیتا ہے، اور وہ بے بس ہوتا ہے کہ اس کا کچھ نہیں، کوئی بس نہیں چلتا۔ تو یہ ساری صورتیں اس میں آ جاتی ہیں کہ کوئی اچکا یا کوئی ڈاکو، یعنی وہ جب چیز لے کے بھاگ رہا ہوتا ہے یا کوئی چیز کسی سے چھین رہا ہوتا ہے، لوگ آنکھیں اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہے۔ وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور کوئی بھی تم میں سے خیانت کرنے والا، یعنی جب وہ خیانت کر رہا ہوتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہے۔ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ، بچو ان سے، بچو ان سے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ وَلَا يَقْتُلُ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی آدمی قتل کر رہا ہوتا ہے، یعنی جس طرح یعنی بغیر شرعی حکم کے، اور شرعی حکم کا جو بیان ہوا کہ وہ گورنمنٹ کا کام ہے، عدالت فیصلہ کرے گی اور گورنمنٹ اس پہ عمل درآمد کرے گی، تو فرمایا کہ کوئی آدمی قتل نہیں کرتا، تو جب قتل کر رہا ہوتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا۔ قال اکرمۃ، اب یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں حضرت اکرمہ، وہ فرماتے ہیں قلت لابن عباس کیف ینزع الایمان منہ، تو اس سے ایمان، یعنی یہ جو چیزیں بیان ہوئیں کہ جب بدکاری کرنے والا بدکاری کر رہا ہوتا ہے تو اس حالت میں مومن نہیں ہوتا ہے، چور چوری کی حالت میں مومن نہیں ہوتا ہے، شرابی شراب پیتے ہوئے مومن نہیں ہوتا ہے، اور چکا اور ڈاکو اس حالت میں جب وہ لے کے چیز بھاگ رہا ہوتا ہے یا کسی سے چھین رہا ہوتا ہے اس حالت میں مومن نہیں ہوتا ہے، خیانت کرنے والا خیانت کرتے ہوئے مومن نہیں ہوتا ہے، اور قتل کرنے والا قتل کرتے ہوئے مومن نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہے، کیسے اس کا ایمان نکالا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں حاذا، حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا یہ ایسے کیسے، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا، کہ انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالا اور پھر ان کا نکالا، یعنی ایسے ایمان اس کا نکل جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ عَادَ إِلَيْهِ، اگر تو وہ اس گناہ سے توبہ کرے تو اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالا۔ تو اس حدیث پاک میں یعنی ان چیزوں کو بیان کبیرہ کے اندر بیان کیا گیا۔ ایک حدیث پاک میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، حضور نے مجھے 10 چیزوں کی نصیحت کی۔ اوصا وصیت مطلب یہ ہے کہ تاکیدی حکم دینا، کسی چیز کا تاکید کے ساتھ حکم دیا جائے تو اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں حضور نے مجھے 10 کلمات 10 چیزوں کی وصیت کی، یعنی تاکیداً سختی کے ساتھ حکم دیا۔ قال لا تشرک باللہ شیئا، فرمایا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرا۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے۔ اب یہ ایک ہے عزیمت اور ایک ہے رخصت۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے رخصت، کہ کسی چیز کی رعایت، مثلاً ایک آدمی کسی کو کہتا ہے کہ تو کفریہ کلمہ کہہ، اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرا ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا، تو اس میں رخصت یہ ہے کہ جب آدمی کو یقین ہو کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ کر دے گا، قتل کر دے گا،
تو اب اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ ظاہری یعنی اپنے دل کے اندر ایمان اور اسلام کو اس کا یقین رکھتے ہوئے صرف جان بچانے کے لیے اگر وہ زبان سے کفریہ کلمہ کہے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں فرمایا کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس نے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ سے کفر کیا، ہاں جس کو مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہے، ولیکن من شرح بالکفر صدرا، ہاں جو شرح صدر کے ساتھ اپنی آزاد مرضی سے کفر کرتا ہے، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور بہت ہی مقبول النظر صحابی تھے۔ مکہ مکرمہ میں ان کے والدین کو شہید کر دیا گیا تھا اسلام کی پاداش میں، اور غریب آدمی تھے۔ جب مکہ سے ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا بھئی میرا جو مال و دولت ہے تم لے لو اور مجھے جانے دو۔ انہوں نے کہا مال و دولت تو ہے ہی ہمارا، تم کیسے لے جا سکتے ہو، وہ تو ہم لے ہی لیں گے، ہم تم سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کچھ کفریہ کلمات ان سے کہلوائے کہ یہ کہو گے تب تمہاری جان چھوٹے گی۔ اب انہوں نے وہ کہہ دیا جو وہ کہتے تھے۔ جب انہوں نے اپنی مرضی کے کلمات ان سے کہلوا لیے تو چھوڑ دیا۔ وہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے عرض کیا حضور لوگ اپنا جان و مال اہل و عیال چھوڑ کے آئے اور میں اپنا ایمان چھوڑ کے آ گیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا حضور کافروں نے مجھے پکڑ لیا تھا کہ جب تم یہ چیزیں نہیں کہو گے ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تو میں نے وہ چیزیں ان مجبوراً پھر کہہ دیں۔ تو حضور نے فرمایا دل کی کیا کیفیت تھی؟ عرض کیا حضور دل میں تو ایمان تھا، آپ کی محبت تھی، صرف وہ جان بچانے کے لیے اور ان سے جان چھڑانے کے لیے میں نے وہ کلمات کہے۔ تو اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس کو مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہے۔ تو رخصت یہ ہے کہ اگر کسی کو جان کا خطرہ ہے تو صرف ظاہری طور پر اگر وہ کفریہ کلمہ زبان سے کہتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے بلکہ مومن ہی رہے گا بشرطے کہ دل میں ایمان ہو۔ لیکن ایک ہے عزیمت کہ وہ آدمی جان دے دے لیکن کفریہ کلمہ زبان سے نہ کہے۔ تو اب یہ صحابہ کرام کی زندگی میں دونوں چیزیں موجود ہیں، دونوں طرح کے واقعات موجود ہیں۔ تو رخصت بھی موجود ہے اور عزیمت یہ ہے کہ وہ جان دے دے اور کفریہ کلمہ نہ کہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت درجہ اور مرتبہ ہے۔ تو یہاں پہ اس حدیث پاک میں عزیمت کو بیان ہوا کہ فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اور حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے نصیحت کی کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ وہ تجھے حکم دیں کہ تو اپنے اہل سے اور مال سے نکل جائے۔ تو اب حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تشریح میں بھی فرماتے ہیں کہ والدین ہوں، اساتذہ ہوں یا کوئی بھی ہو، ان کا وہ حکم جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق شریعت کے مطابق ہوگا اس کو مانا جائے گا۔ اگر والدین، اساتذہ، حتیٰ کہ مشائخ بھی کوئی حکم شریعت کے خلاف دیں گے، اللہ رسول کے حکم کے خلاف دیں گے، تو اللہ رسول کا حکم
مقدم ہے لا طاعت للمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی آدمی کسی مخلوق کی وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ تو والدین کا یعنی احترام اور ان کی بات ماننا، کوئی ایسا کام جس سے ان کو دکھ پہنچے، رنج پہنچے، اس سے منع کیا گیا۔ ہمیشہ ان کی اطاعت، فرما برداری اور ان کا حکم ماننے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان کو دکھ پہنچانے سے، رنج پہنچانے سے، کوئی بھی ایسا کام کرنے سے جس سے ان کو تکلیف پہنچے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف، اللہ رسول کے حکم کے خلاف حکم دیں گے تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ فرض نماز کو جان بوجھ کر ہرگز نہ چھوڑنا۔ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم اس پہ ختم ہو گیا۔ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَلَا تشربن خمرن، اور حضور نے فرمایا کہ ہرگز شراب نہ پینا۔ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، کہ شراب جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اور نافرمانی سے بچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف کرنے سے بچو، کہ بے شک معصیت سے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، اور جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگنے سے بچو۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، اگرچہ لوگ ہلاک ہو جائیں۔ اب اس میں بھی ایک عزیمت ہے، ایک رخصت ہے کہ جب یعنی اسلامی لشکر کی جنگ ہو رہی ہے دشمنوں کے ساتھ، تو بعض اوقات ضرورت کے تحت انسان کو پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے لشکر کو، یا کچھ لوگ یعنی وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں تو باقیوں کے لیے یعنی ایک ہے رخصت کہ وہ بھی ضرورتاً جنگ کے کسی ہیلے اور اس کے پیش نظر وہ وہاں سے ہٹ سکتے ہیں، لیکن عزیمت یہی ہے کہ وہ جان دے دیں اور اپنی یعنی وہاں سے بھاگیں نہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا أَصَابَ النَّاسُ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، جب لوگوں پہ موت آئے، یعنی کوئی جس طرح آفت ٹوٹ پڑتی ہے، کوئی بیماری پھوٹ پڑتی ہے، تو تو وہاں ہے تو وہیں پہ رہے۔ اب اس میں بھی یہی حکم ہے کہ کہیں اگر بیماری پھیلی ہوئی ہے تو جو آدمی وہاں نہیں ہے اس کو منع کیا گیا کہ وہ وہاں نہ جائے، اور جو وہاں ہے وہ وہاں سے نہ بھاگے۔ اس کی مختلف یعنی کئی یعنی اس کی وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ فوت ہو رہے ہیں، ظاہر بات ہے ان کا کفن دفن جنازے وغیرہ کے لیے بھی لوگوں کی ضرورت ہوگی، اور جس طرح ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی وہاں سے بھاگ کے دوسری جگہ جائے گا تو اس کی وجہ سے وہ بیماری دوسری جگہ چلی جائے گی، تو اس لیے یہ فرمایا کہ جو وہاں ہے وہ وہیں پہ رہے، اور جو وہاں نہیں ہے وہ وہاں نہ جائے۔ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے رہو۔ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اور ان کی تربیت کی خاطر ان سے یعنی بلا وجہ نرمی نہیں کرنی چاہیے، جہاں ضرورت ہو وہاں سختی کرے۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کو دلاتے رہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈراتے رہو۔ تو مختلف احادیث میں جو یعنی
کبائر کی جو یعنی بیان کی گئی ہیں قسمیں اور یعنی کسی میں 7 ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد میں حصر نہیں ہے، بلکہ ہر گناہ دوسرے کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے، اور جن پہ شریعت میں یعنی جن کو سختی سے منع کیا گیا ہے اور جن پہ وعید ہے، جن کی دنیا میں یعنی کوئی ان پہ سزا ہے یا آخرت میں جہنم اور اللہ کے غضب کی یعنی وعید ہے، تو ان کو یعنی کبیرہ کہا جاتا ہے۔ اب پھر اس میں بعض گناہ یعنی مختلف احادیث میں مختلف چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من الکبائر ان یشتم الرجل والدیہ، بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ قالوا وکیف یشتم الرجل والدیہ، عرض کیا گیا، صحابہ نے عرض کیا حضور کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ قال یسب الرجل ابا الرجل، کوئی آدمی کسی دوسرے کے باپ کو گالی دے گا، و یسب امہ، اور اس کی ماں کو گالی دے گے، فیسب اباہ و امہ، پھر وہ اس کے جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ تو کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا اور وہ اس کے بدلے میں اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا وہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بنا، تو وہ گویا اپنے ماں باپ کو ہی گالی دے رہا، تو اس کو بھی کبائر کے اندر شمار کیا گیا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، کہ کبائر میں سے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ پہ لعنت کرے۔ قالوا کیف یلعن الرجل والدیہ، کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ یسب الرجل ابا الرجل، کہ کوئی آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے، اس کے بدلے میں اس کے ماں باپ کو گالی دی جاتی ہے، تو گویا وہ خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دینے اور کے یعنی لعنت کا سبب بن رہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، من جمع بین صلاتین من غیر عذر فقد اتی بابا من ابواب الکبائر، کہ جس نے 2 نمازوں کو جمع کیا بغیر کسی عذر کے، تو وہ کبائر کے دروازے پہ آ گئے، یعنی یہ بھی یعنی بلا وجہ بغیر شرعی عذر کے ایک نماز اپنے وقت پہ نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں ہے، بیٹھے ہیں بات چیت ہو رہی ہے اور کوئی معاملہ چل رہا ہے، خیر ہی ہے، پڑھ لیں گے، عصر کا ٹائم ہو گیا، چلو پہلے ظہر کے 4 پڑھ لو پھر عصر کے پڑھ لو، اب پڑھ تو لی ہے لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے اس نے ایک نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کیا ہے۔ تو اب یہ فرمایا کہ جس نے بغیر شرعی عذر کے 2 نمازوں کو اکٹھا کی، یعنی ایک کو مؤخر کر کے قضا کر کے دوسری کے ساتھ پڑھا، تو وہ کبائر کے دروازے پہ آ گیا۔ تو مختلف احادیث میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اب ایک چیز یہاں ایک اور حدیث پاک امام ابن کثیر نے یہاں لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام جمع ہوئے ایک جگہ، جن میں حضرت صدیق اکبر تھے، حضرت فاروق اعظم تھے، اور واناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی صحابہ کرام تھے۔ فذکروا اعظم الکبائر، وہاں گفتگو چلی کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فلم یکن عندہم ما ینتہون الیہ، تو وہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکے کہ کون سا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے۔
فَأَرْسَلُونِي إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ الْعَاص۔ اب کسی نے کہا ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس ایک حدیث اس بارے میں ہے، تو وہ چونکہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، دیگر صحابہ کرام مشائخ تھے، تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر نوجوان تھے، تو ان کو انہوں نے بھیجا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس کہ جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ۔ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَعْظَمَ الْكَبَائِرِ شُرْبُ الْخَمْرِ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے مجھے یہ بتایا کہ سب سے بڑا گناہ شراب پینا ہے۔ فَأَتَيْتُهُمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں واپس آیا اور ان کو بتایا کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ سب سے بڑا گناہ شراب پینا ہے۔ فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ۔ تو یہ بات انہیں عجیب معلوم ہوئی کہ یہ شراب نوشی گناہ ہے، لیکن سارے گناہ سے بڑا کس طرح؟ یہ یاد رکھیں کہ سب سے یعنی مختلف چیزیں، مختلف احوال میں چیزیں جو ہوتی ہیں، ایک گناہ کسی حالت میں دوسرے سے بڑا ہوتا ہے۔ شرک یہ بار بار ہر حدیث پاک میں بیان ہوا کہ اس کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے، اس کی معافی کی دنیا کے اندر یہی صورت ہے کہ آدمی موت سے پہلے ہوش و حواس میں اپنے وہ شرک سے تائب ہو کے، کفر سے تائب ہو کے ایمان قبول کر لے۔ تو باقی جو یعنی ایمان مسلمان کے لیے جو گناہ ہیں ان کے مختلف احوال میں مختلف چیزوں کو بیان کیا گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے یہ بیان کیا کہ سب سے بڑا گناہ وہ شراب نوشی ہے۔ تو ان کو یہ عجیب معلوم ہوئی۔ فَوَثَبُوا إِلَيْهِ حَتَّى أَتَوْهُ فِي دَارِهِ۔ یہ صحابہ کرام اٹھے اور ان کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس وہاں ان کے گھر میں چلے گئے، خود جا کے ان سے پوچھیں۔ فَأَخْبَرَهُمْ، تو انہوں نے ان کو بتایا أَنَّهُمْ تَحَدَّثُوا عِنْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام آپس میں بات چیت کر رہے تھے، ان مالکم من بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے اخذ رجلا، ایک آدمی کو پکڑا، فخیرہ، پھر اس کو اس نے اختیار دیا۔ چار چیزیں اس نے کہی، بھائی چار چیزیں، چار کام ہیں، ان میں سے کوئی ایک کام تو کرے۔ این یشرب خمرن، کہ وہ شراب پیے، او یقتل نفسا، یا کسی آدمی کو قتل کرے، او یزانی، یا وہ بدکاری کرے، او یاکل لحم خنزیر، یا وہ خنزیر کا گوشت کھائے۔ ان چار میں سے کوئی ایک کام تجھے کرنا پڑے گا۔ بادشاہ نے کسی کو پکڑ کے کہا بھئی یہ چار کام ہیں کہ یا تو شراب پی، یا کسی کو قتل کر، یا بدکاری کر، یا خنزیر کا گوشت کھا، او یقتلہ، ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ چاروں میں سے کوئی ایک کام نہیں کرے گا تو چار کاموں میں سے اختیار دیا، بھئی ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کر۔ چاروں نافرمانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے منع فرمایا، تو اس نے کہا اس آدمی سے وہ چاروں میں سے کوئی ایک کام کر، تو اگر کوئی نہیں کرے گا ایک بھی تو تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اب اس آدمی نے اپنے دل میں سوچا کہ خنزیر کا گوشت کھانا، بدکاری کرنا، کسی آدمی کو قتل کرنا، یہ تو بڑے ہیں۔ اس کو ان چاروں میں سے ہلکا معلوم ہوا شراب نوشی۔ اس نے کہا چلو میں یہ کام کر لیتا ہوں جان بچانے کے لیے۔ فاختار شرب الخمر، اس نے شراب نوشی کو اختیار کر لیا۔ وَإِنَّهُ لَمَّا شَرِبَهَا لَمْ يَمْتَنِ مِنْ شَيْءٍ أَرَادَهُ مِنْهُ، جب اس نے شراب نوشی کر لی تو شراب کے بعد اس کے ہوش و حواس ختم ہو گئے، تو پھر جو اس کو کہتا رہا سارے گناہ اس سے بادشاہ نے کروا لیے۔ تو گویا یعنی ایک ایسا گناہ ہے کہ جو دوسرے گناہوں کا سبب ہے، کہ جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو اس کو ہوش و حواس نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ یعنی بادشاہ نے اس کو کہا تھا کہ چاروں میں سے کوئی ایک کام کرو، اس نے اپنے خیال کے مطابق یہ سمجھا کہ شراب نوشی سب سے ہلکی ہے، تو وہ اس نے کیا۔ لیکن جب شراب نوشی کر لی تو پھر جب ہوش نہیں رہے، عقل نہیں رہی، تو بادشاہ نے سارے کام اس سے پھر کروا لیے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا مجیباً، حضور نے پھر ارشاد فرمایا ما من احد یشرب خمرا
کہ جو کوئی تم میں سے شراب پیتا ہے الا لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، 40 دن تک پھر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ولا یموت احد وفی مسانتہ منہا شیء الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو آدمی شراب پیتا ہے اس کے مثانہ میں، اس کے پیٹ میں شراب ہے، تو اس حالت میں مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام فرما دیتا ہے۔ فَإِن مَاتَ فِي 40 لَيْلَةً مَاتَ مَيْتَةً جَاہِلِيَّةً، اگر وہ اس حالت میں 40 دنوں کے اندر مر جاتا ہے تو جاہلیت کی موت۔ تو یعنی اس طرح کے یہ جو احکام ہوتے ہیں یہ تشدید کے طور پر، یعنی کسی گناہ کی سختی کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پھر دوسرے گناہ جو ہے وہ ان پہ یعنی پھر اس کو ہوش و حواس نہیں رہتا تو پھر وہ سارے گناہ کرتا ہے۔ حضرت امام قرطبی، حضرت امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیہ مبارکہ کی تشریح میں فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے کبیرہ کے مختلف درجات ہیں، مختلف اس کے مرحلے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، اس کے بعد پھر مختلف احادیث مبارکہ میں مختلف چیزوں کو بیان کیا گیا۔ ایک حدیث پاک انہوں نے نقل کی، فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، اس سے پہلے فرماتے ہیں کہ کبیرہ کا پہلا درجہ تو انہوں نے شرک کو بیان کیا، اور دوسرا درجہ فرماتے ہیں کہ دوسری قسم کبیرہ گناہ کی وہ ہے جس سے اللہ کے بندوں کے جان یا مال یا آبرو کا نقصان ہو، یعنی مخلوق خدا لوگوں کا نقصان ہو۔ اور حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ کبائر وہ ہیں جن کی وجہ سے تمہارا اور اللہ کے بندوں کے درمیان حق تلفیاں ہوں یا اللہ کے حقوق، اور فرمایا کہ یہ اللہ کے حقوق تلف کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، مثلا نماز کو چھوڑنا، روزے کو چھوڑنا، زکوٰۃ کو، حج کو، تو لوگوں کے حقوق تلف کرنا، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے حقوق سے یعنی اللہ کے حقوق اللہ کو تلف کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا ہے، اس کی رحمت سے ہر چیز چھوٹی ہے، وہ سب گناہ چاہے تو معاف فرما دے، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں وہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہیں کرنا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 3 رجسٹر ہیں، یعنی 3 نوشتے ہیں، اور ان میں یعنی مختلف چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مختلف ان میں درجہ ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ ایک نوشتہ جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ترک نہیں کرے گا، اور وہ بندوں کی باہمی حق تلفیوں کا رجسٹر اور نوشتہ ہے کہ جس کا بہر حال جو ہے وہ بدلہ ہوگا۔ اب دیکھیے اس سلسلہ میں ایک حدیث پاک ہے، مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون مل مفلسو، فرمایا کہ جانتے ہو، پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ہاں تو ہماری اصطلاح میں یا ہمارے خیال میں تو مفلس اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو مفلس کہا جاتا ہے۔ تو فقال ان المفلس من امتی، فرمایا ایک تو مفلس وہ ہے نا کہ جس کو دنیا والے مفلس کہتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جس کے پاس کوئی کاروبار نہیں، کوئی کام کاج نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ فرمایا ایک ہے مفلس یہ
اور ایک مفلس ہوگا قیامت کے دن۔ فَإِن قَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اصل اور حقیقی مفلس میری امت میں سے وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، یأتی بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، وہ قیامت کے دن آئے گا اور لائے گا ساتھ اپنے نمازیں بھی، روزے بھی، زکوٰۃ بھی، یعنی دنیا میں اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی اور روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کی ہوں گی، نیکیوں کے کام کیے ہوں گے، اور وہ نیکیاں لے کے آئے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقبول نیکیاں ہوں گی جو دنیا میں اس نے کی ہوں گی، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو چکی ہیں، اسی لیے تو وہ لے کے آئے گا نا، وہاں پہ اس کے پاس ہوں گی، تو وہ نیکیاں لے کے آئے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ۔ لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آئے گا اور دنیا میں کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَٰذَا، کسی پہ اس نے تہمت لگائی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، کسی کا مال اس نے کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، کسی کا اس نے خون بہایا ہوگا ناحق، وَضَرَبَ هَٰذَا، کسی کو ناحق اس نے مارا ہوگا، یعنی مختلف لوگوں پہ اس نے مظالم کیے ہوں گے، کسی کو گالی دی، کسی پہ الزام عائد کیا، کسی کا مال چھین لیا، کسی کا خون بہایا، کسی کو مارا۔ تو اب دنیا میں تو وہ ہوگا طاقت والا، پاور والا، صاحب اثر، اور ذی اثر ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے اپنا بدلہ نہیں لے سکتے ہوں گے۔ تو اب وہ تو انصاف کا دن ہے، تو وہاں وہ حقدار آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رب ذوالجلال، یہ دنیا میں طاقت والا تھا، پاور والا تھا، اثر والا تھا، اس کے پاس اقتدار تھا، اس کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، اس کے ساتھ اپنا بڑا لشکر تھا، تو اس نے دنیا میں ہم پہ ظلم کیا، ہمارے حقوق تلف کیے، آج بدلہ دلوایا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں آج انصاف کا دن ہے، آج سب کو انصاف ملے گا۔ تو کیا ہوگا وہاں؟ تو اب یعنی وہ درہم و دینار نہیں ہوں گے کہ ان کے ذریعے سے اس کا بدلہ چکایا جائے، تو کیا ہوگا؟ فَيُؤْتَى هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، ایک کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، ٹھیک ہے بھئی تیرے اتنے حقوق ہیں، اتنی نیکیاں لے جا، وَهَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اور اس کو اس کی نیکیاں، یعنی جو جن کے حقوق اس نے دنیا میں تلف کیے ہوں گے ان کو اس کی نیکیاں دے کے ان کے حقوق اس طرح پورے کیے جائیں گے۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور لوگوں کے حقوق ابھی باقی ہیں جن کے حقوق دنیا میں اس نے مارے تھے، تو پھر کیا ہوگا؟ اُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، اب فرشتے عرض کریں گے کہ یا رب ذوالجلال، یہ نیکیاں تو بہت لایا تھا، لیکن چونکہ لوگوں کے حقوق بھی بہت زیادہ تھے تو نیکیاں اس کی ختم ہو گئیں، حقداروں کے حق اب بھی باقی ہیں، بڑا ذی اثر تھا، بڑا اس کے پیچھے لشکر تھا، اس کے پاس اقتدار تھا، بڑے حقوق لوگوں کے تلف کیے تھے اس نے، تو بڑی نیکیاں بھی لایا تھا، لیکن وہ ہو گئی ساری ختم، حقدار ابھی باقی ہیں، ان کے حقوق باقی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب نیکیاں ختم ہو گئی، اب ایسے کرو کہ حقداروں کے حقوق ایسے ہوں گے کہ ان کے گناہ لے کے اس کے کھاتے میں، اس کے نامہ اعمال میں ڈالو۔ تو اُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ان کے گناہ لے کے اس پہ ڈالے جائیں گے، اس کے نامہ اعمال میں اور اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس کو جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ تو دنیا میں لوگوں کے حقوق مارے، حالانکہ دوسری طرف وہ نیکیاں بھی کرتا رہا اور نیکیاں وہ لے کے آیا، لیکن وہ نیکیاں لوگوں کے حقوق کے اندر جاتی نہیں، کہ دنیا میں جن کے حقوق اس نے مارے تھے وہ ان حقوق کی وجہ سے اس کی نیکیاں چلی گئیں، اور پھر اگر وہ نیکیاں ختم ہو گئیں، حقوق باقی ہیں، تو پھر حقداروں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کے اس کو جہنم میں ڈالا گیا۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے حقوق العباد، یہ اللہ کے حقوق تلف کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، یعنی نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے، روزہ چھوڑنا بھی گناہ ہے، صاحب استطاعت کا حج کرنا بھی
حج نہ کرنا بھی گناہ ہے، صاحب نصاب کا زکوٰۃ نہ دینا بھی گناہ ہے، لیکن ان سے بھی بڑا گناہ لوگوں کے حقوق تلف کرنا ہے کہ دنیا میں اپنے قوت، طاقت، پاور، اقتدار اور ان وجہ سے آدمی دوسروں کے حقوق مارتا ہے، تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ اس کی یعنی کسی صورت میں معافی نہیں ہے، اس کا بدلہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوانا ہے، اور اس کی صورت یہ بھی ہوگی کہ آخر میں کہ اگر حقداروں کے حقوق ہیں تو ان کو نیکیاں دی جائیں گی، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے گناہ پھر اس کے کھاتے میں ڈال کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر، کبائر کی بہت سی مختلف صورتیں ہیں جن کی یعنی مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا، تو فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو تو نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم معاف فرما دیں گے، وندخلکم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر کے ہم تمہیں عزت کی جگہ یعنی جنت کے اندر لے جائیں گے۔ تو اب یہ بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی یعنی کبیرہ گناہ ہوتا ہے، جس طرح جن چیزوں کا یہاں پہ بیان ہوا، تو ان کبیرہ گناہ یعنی جو حقوق اللہ میں آتے ہیں، حقوق العباد کا یہی ہے کہ وہ یا تو دنیا میں وہ لوگوں سے معاف کروائے، ان کے حقوق ادا کرے یا ان سے معاف کرمائے، ورنہ پھر بروز قیامت اس کا بدلہ اس طرح ہوگا۔ تو اگر حقوق اللہ میں کوئی کمی ہوئی ہے تو اس میں توبہ استغفار کرے، تو توبہ استغفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو لیکن اگر کوئی آدمی کسی گناہ کو معمولی سمجھتا ہے تو کسی گناہ کو معمولی سمجھنا ہی یہ اس گناہ کے بہت بڑے ہونے کی دلیل ہے کہ اس کو معمولی سمجھ رہا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، یعنی بے باکی کے ذریعے بے باکی کے ساتھ گناہ کرتا ہے، یا توبہ کی امید پہ کوئی بات نہیں توبہ کر لیں گے، تو اس طرح اس امید پہ بھی گناہ کرنا یہ بھی اس گناہ کو چاہے معمولی ہو اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ تو اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ توبہ سے کبیرہ کوئی کبیرہ نہیں، یعنی اس سے توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے گا، لیکن کسی گناہ کو معمولی سمجھ کے چھوٹا سمجھ کے کرتا ہے تو وہ بذات خود اس وجہ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے کہ کسی گناہ کو معمولی سمجھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔